موسیٰ بھائی اب واپس جانے کے لیے بے چین تھا کیونکہ اس کے ٹی وی اسٹیشن جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد جھلائے ہوئے استاد ٹیڈی نے واپس آ کے اعلان کیا کہ شاہی سواری آ گئی ہے، مگر موسیٰ جی اس وقت تک سو چکا تھا۔ موسیٰ بھائی، اے موسیٰ بھائی، غالب نے اس کو ہلاتے ہوئے چلا کر کہا، تم ادھر سونے کو آیا تھا کیا؟ تم کو نہیں معلوم کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے؟ مگر اس پر ہاک بھی اثر نہیں ہوا۔ آتے ہوئے بھی تم ٹیکسی میں سو گیا تھا، اس کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ حرکت تو یہ تمہاری ہے۔ میں نے کہا، توبہ توبہ۔ غالب دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے بولا، میں نے تو بس خواب اور دوائیں ملائی تھیں اس کی چائے میں، سویا یہ خود ہے۔ اگر نہ سوتا تو مجھے اس کو ناک آؤٹ کرنا پڑتا، مگر گڑ سے مرنے والے کو زہر دینے کا گناہ میں نہیں کرتا۔ شک تو مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تصدیق اب ہو گئی، چلو اب یہ مال ڈھونے میں میری مدد کرو۔ غالب بولا، میں اس کو گھر کے دروازے تک تو چھوڑ آؤں۔ پہلے آنکھ کھلی تھی تو موسیٰ بھائی نے خود کو یہاں پایا تھا، اب آنکھ کھلے گی تو واپس وہیں ہوگا جہاں سے چلا تھا۔ سمجھے گا کہ خواب تھا، جو بھی ہم نے دیکھا، جو بھی سنا افسانہ تھا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ غالب بولا، ورنہ میں اس کو سمجھا دوں گا۔ یہ ضروری تھا کہ موسیٰ بھائی کو اس گھر کے راستے کا علم نہ ہو۔ اس سے کچھ بعید نہیں کہ کل شراب کے لیے پیسے نہ ہو تو پھر آ جائے۔ اب کہاں جائے گا؟ تمہارے دفتر بھی تو پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا، وہاں میں اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دوں گا۔ غالب بولا، شہر میں یہ ہمیں تلاش نہیں کر سکتا، اور اتفاق سے مل جانے کا رزق 1/1000 بھی نہیں۔ اتنا رزق تو ہم شوقیہ بھی لیتے ہیں۔ باہر سے ٹیکسی والے نے ہارن دیا اور ہلڑ مچایا تو میں اور غالب سوئے ہوئے موسیٰ جی کو اٹھا کر لے گئے اور ٹیکسی میں پیچھے کی سیٹ پر لٹا دیا۔ اتنی دیر کیا اسے قتل کرنے میں لگی؟ ڈرائیور نے موسیٰ بھائی کو غور سے دیکھ کر کہا، یہ بندہ ہے کہ لاش؟ یہ بندہ ہے مگر سویا ہوا۔ غالب نے کہا، بیمار تھا اس لیے ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن دیا ہے۔ وہ آگے بیٹھ گیا اور ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ سچ کہا تھا غالب نے۔ میں نے کہا، وہ 30% صحافی، 30% جیمز بانڈ ایجنٹ 007 اور 40% مجنوں ہو گیا ہے۔ صحافی تو برائے نام ہی رہ گیا نا۔ اندر آنے کے بعد میں نے الیکٹرانک نوادرات کی نمائش کی جسے خواتین نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ میں نے طریقہ استعمال اچھی طرح سمجھانے کے بعد کلائی کی گھڑی نازو کے ہاتھ پر کوہنی سے بھی اوپر باندھ دی۔ وہ بہت ہی نازک سی لڑکی تھی، چنانچہ اس کا بازو میری کلائی کے برابر یا کچھ زیادہ تھا۔ جب اس نے آستین اوپر کی تو کوہنی تک سیاہی مائل گندمی رنگ کے ختم ہوتے ہی جلد کا سنہرا رنگ شروع ہو گیا، جو یوں لگتا تھا جیسے سائے کے ساتھ ہی دھوپ کی روشن لکیر۔ سایہ محدود تھا اور آگے سب دھوپ تھی۔ اس کے چہرے اور گردن کے نیچے تک اور پیروں پر ٹخنے سے اوپر تک سائے کی عملداری تھی جسے دیکھ کر کوئی اجنبی دھوپ کے اجالے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر بار اس کو استعمال کرنے کے لیے تمہیں آستین چڑھانا ہوگی، میں نے کہا، اور شاید گھڑی کھولنا بھی پڑے، مگر یہ احتیاط بہتر ہے، ان کو تمہارے ہاتھ پر کلائی کی گھڑی نظر نہ آئے۔ میں اسے آن کیوں نہ رکھوں؟ نازو بولی، 24 گھنٹے آن رکھو گی؟ میں نے کہا، اس کی بیٹری ایک دن بھی ساتھ نہیں دے گی، اسے تو ضرورت کے وقت استعمال کرنا ہے، کم سے کم الفاظ میں پیغام دینا ہے اور بس۔ کس کے لیے پیغام دینا ہے؟ محسن نے کہا، تمہارے لیے اب کسی کا پیغام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، اس لیے تم چپ رہو، لمبی گفتگو کرو گی تو یہ اندیشہ بھی رہے گا کہ کوئی سن نہ لے۔ ہائے اللہ، کسی نے سن لیا تو؟ کوئی آ گیا تو؟ محسن نے لڑکیوں کی طرح کہا اور ایک دم دور بھاگ گیا۔ تم اسے کیا سمجھا رہے ہو؟ لمبی گفتگو کرے گا وہ، 6 سے 12 والا دیوانے غالب اور کلیات میر سنائے گا، اور صبح تک بیٹری خلاص۔ تم بولنے دو اسے، میں نے نازو سے کہا، تم اپنا کام سمجھتی ہو اور حالات کے مطابق خود احتیاط برت سکتی ہو۔ یہ دوسرا مقناطیسی مائک ہے، اسے بھی موقع دیکھ کر استعمال کرنا۔ اگر تم نے ان کا اعتماد حاصل کر لیا تو ممکن ہے تمہیں کہیں آنے جانے پر کوئی نہ ٹوکے۔ باہر کا کام ہم پر چھوڑ دو، ہم تمہاری نگرانی اور حفاظت بھی کریں گے اور تمہارے ہر پیغام کو ریسیو بھی کریں گے۔ غالب 1 گھنٹے میں لوٹ آیا تو ہم سب نے کھانا کھایا، جو ایک رسمی کارروائی تھی۔ کھانے کو کسی کا جی نہ چاہتا تھا، سب کے دل پر خوف کا ایک بوجھ سا تھا کہ سوچا تو ہم نے اچھا ہی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ نازو میک اپ اور اچھی اداکاری کے باوجود پکڑی جائے۔ وہ اتنے محتاط ہوں گے کہ کسی اجنبی کو اندر گھسنے ہی نہ دیں، یا بعد میں کسی موقع پر نازو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ سارے خطرات نازو کے لیے تھے، جسے ہم سب مل کر خطرے کی بھٹی میں جھونک رہے تھے۔
जानते बूझते दुश्मनों के हिसार की तरफ धकेल रहे थे। जो कुछ उसके साथ हो सकता था उसका तस्वुर करते हुए भी दिल कांपता था और हम खुद को मुजरिम महसूस करते हुए नजरें चार नहीं कर पाते थे। 2 बार मैंने नाजो से कहा कि अभी वक्त है और वो चाहे तो कदम आगे बढ़ाने से पहले रुक जाए। यही बात 2 बार मोहसिन और गालिब दोहराते रह गए, मगर वो सबका मजाक उड़ाती रही और सब पर हंसती रही कि डरना मुझे चाहिए मगर खौफ से तुम सबका बुरा हाल है। शाम के 6 बजे मैंने और गालिब ने नाजो को साथ लिया और हमने एक खतरनाक तरीन मिशन के लिए रवानगी इख्तियार की। शहला रोने के करीब थी, मगर मोहसिन ने उसे अंदर ले जाकर डांटा डपटा तो वो चुप खड़ी रही। हमने जानते बूझते तांगे में सफर किया। आधे रास्ते में मुझे ख्याल आया कि हमने सब कुछ ले लिया मगर FM बैंड का रेडियो नहीं लिया। उसके बगैर नाजो के अरसाल करदा पैगामात सुने ही नहीं जा सकते। ये ऐसी ही हमाकत है जैसे कोई घोड़ा लेने जाए तो नाले लेकर लौट आए और घोड़ा भूल जाए। गालिब ने कहा। नाजो हंस पड़ी जबरदस्ती। घोड़ा अब ले लेते हैं, खरीदते हुए जाएंगे। मैंने कहा, हैं जी, राह में घोड़ा खरीदोगे? तांगे वाला एकदम चौंका। खैर से कैसा घोड़ा चाहिए? चंगी जान वाला? जैसा ये घोड़ा है ऐसा ही लेना है आपने तो ये ले लो, मैं दूसरा पकड़ लूंगा। कहाँ से पकड़ लोगे? चिड़ियाघर में तो घोड़ा है नहीं, गालिब ने कहा। इसके अलावा हम जिस घोड़े की बात कर रहे थे वो बैटरी सेल से चलता है। मैंने कहा, अच्छा खिलौना लेना है, तांगे वाले ने दांत निकाल के कहा। FM बैंड वाला रेडियो कहीं ना था, सब में वही मीडियम वेव या शॉर्ट वेव बैंड थे जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं। मजबूरन मुझे कार रेडियो ही लेना पड़ा। ये फिर वही घोड़े के बगैर नाले लेने वाली बात थी। कार थी नहीं मगर कार रेडियो था। उसके लिए कार बैटरी की जरूरत थी, वो भी हमने रास्ते ही में खरीदी और तांगे वाले को मुतमईन किया कि इसे डबल रास्ते का डबल किराया जरूर अदा किया जाएगा। सबसे पहले गालिब उतर गया उस जगह जहाँ से चंद कदम के फासले पर मूंगफली की रेहड़ी थी। फिर नाजो ने भी वहीं उतरने का फैसला किया और मैंने उसे खुदा हाफिज कहते हुए उसके कंधे पर प्यार से थपकी दी। बेस्ट ऑफ लक, मैंने कहा। नाजो ने मुस्कुरा के 2 उंगलियों से वी का निशान बनाया और तांगा आगे चल पड़ा। यकलख्त मेरे दिल को उदासी ने और मायूसी ने जकड़ लिया। मैंने तांगे वाले को 20 रुपए दिए और खुद उतर के चंद कदम वापस गया। नाजो को अब भी वापस बुलाया जा सकता था, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ था। कल जब नुकसान हो जाएगा तो इल्जाम सिर्फ मुझ पर आएगा जिसने ये स्कीम पेश की थी, जिसने अव्वल ता आखिर उसके हर मरहले में नाजो की जान को दांव पर लगाए रखा था और अब वो मेरी ख्वाहिश पर मौत के मिशन पर गई थी। मैंने चाहा कि उसे चिल्ला के वापस बुलाऊं मगर आवाज मेरे हल्क में खटकर रह गई। नाजो बहुत आगे जा चुकी थी, उसकी बाहिफाजत वापसी के लिए अब सिर्फ दुआ की जा सकती थी। गालिब की जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर था। नाजो को भी रिवॉल्वर फ्राहम किया जा सकता था, वो खाली हाथ भी मुकाबला कर सकती थी। मगर जहां वो गई थी और जिन लोगों से उसका वास्ता पड़ने वाला था वो बहुत बेरहम, बेज़मीर और खतरनाक थे। उनसे नाजो को सिर्फ खुदा की जात ही महफूज रख सकती थी। गली के मोड़ पर गालिब ने मूंगफली की रेहड़ी पर पोजीशन संभाल ली थी। मैंने आला समात को कान में लगा लिया। ऐसा ही दूसरा यूनिट गालिब के पास था जो 100 मीटर से कम फासले पर था, चुनाचे हम आपस में गुफ्तगू कर सकते थे। मैंने गालिब से पहले राब्ता कायम किया। अभी कुछ नहीं हुआ। गालिब की आवाज मेरे कान में गूंजी। वो दरवाजे पर खड़ी हुई है। मैं सख्त पशेमानी और एहसास जुर्म में मुब्तला हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गालिब ने कहा। हम सब की कैफियत एक सी है। मैंने तो दिल को पहले ही कायल कर लिया है कि अब नाजो से इस दुनिया में मुलाकात की फकत उम्मीद रखी जा सकती है। अगर वो और मैं बहुत खुशकिस्मत रहे तो फिर मिलेंगे, वरना उसकी याद मेरे साथ होगी दमे आखिर तक। ऐसी मायूसी की बातें क्यों करते हो? मैंने तकरीबन रो कर कहा। तुम भी तो राबिया को खो चुके हो, फिर पालोगे तो तुम्हारी किस्मत की खूबी और खुदा की मेहरबानी। गालिब बोला, मैं और तुम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। खुदा के लिए बताओ नाजो क्या कर रही है? किसी ने दरवाजा खोला है, एक औरत है, गालिब ने कहा। नाजो उससे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? मैंने बेताबी से कहा। मूंगफली देना एक पाओ। किसी की आवाज आई, फटाफट। अभी लो सरकार, गालिब ने अचानक आ जाने वाले गाहक से कहा और इस गलत वक्त पर गाहक का आना मुझे सख्त गिरा गुजरा। अपने सवाल के जवाब पर मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। मैं गालिब को मूंगफली देते देखता रहा। अब नाजो हाथ जोड़ रही है, गालिब बोला। औरत ने एक बार दरवाजा बंद कर दिया था मगर वो खड़ी रही थी।
وہ اس عورت کے پاؤں پڑ رہی ہے، میرا خیال ہے اداکاری اچھی ہے۔ عورت رک کر نازو کی بات سننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ وکٹر برادران کی بہن سونیا تو نہیں ہو سکتی، اس کی عمر کتنی ہے؟ میں نے اسے نہیں دیکھا ہے، مگر ظاہر ہے نرس جوان ہی ہوگی۔ میں نے کہا نرس کے بوڑھے ہونے پر کوئی پابندی نہیں۔ غالب بولا یہ کچھ عمر رسیدہ عورت ہے۔ ہاں اب ایک جوان عورت بھی آ گئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میں گفتگو نہیں سن سکتا، حالانکہ نازو کی گھڑی کا ٹرانسمیٹر آن ہوگا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، ورنہ دن میں ہی ریڈیو اور بیٹری بھی خرید لیتے تو اب تک ریڈی پر فٹ ہو جاتے۔ خیر لو سکندر بھائی، دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ نازو اندر پہنچ گئی ہے۔ آدمی نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے۔ یہ خبر ابھی نہیں تھی۔ غالب کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے وہ نازو کے ایک دوسری دنیا میں پہنچ جانے کا اعلان کر رہا ہے۔ چاند کی اجنبی دنیا کے پراسرار سفر پر روانہ ہونے والوں کو اپنی روانگی کے بعد واپسی کا کتنا یقین تھا؟ سائنس کی تمام تحقیق اور نتائج کی قبل از وقت معلومات پر دسترس کے باوجود وہ اس ایک لمحے پر مکمل اختیار کی ضمانت نہیں رکھتے تھے جو فنا کا لمحہ ہوتا ہے۔ کہیں آنکھ سے اوجھل رہ جانے والی ایک مشینی غلطی یا کمپیوٹر کے برق رفتار ذہن سے سرزد ہو جانے والی حساب کی فروگزاشت اسی لمحے کے وجود کو تسلیم کراتی تھی۔ کروڑوں چھوٹے بڑے کل پرزوں کے سرکٹ میں رونما ہو جانے والی خرابی لاکھوں سائنسدانوں اور انجینئروں کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ کون جانے نازو کو اس سفر پر روانہ کرنے سے قبل احتیاط اور انتظام کے سارے تقاضے پورے کرنے کے باوجود ہم سے کسی مرحلے میں کون سی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو جو اب اس کے لیے واپسی کو ناممکن بنا دے۔ مگر اب ہم اسے واپس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ اس سیارے پر اتر چکی تھی جہاں ایک وحشی درندہ صفت اور انسان دشمن مہلوک کی حکومت قائم تھی، اور وہ اپنی حدود مملکت میں کسی کی دخل اندازی کو ناقابل معافی جرم تصور کرتی تھی۔ آدھا گھنٹہ مکمل خاموشی میں گزر گیا جس میں ہر 10 سیکنڈ بعد میں غالب سے ایک ہی بات پوچھتا تھا، کوئی خبر؟ اور غالب ایک ہی جواب دیتا تھا، کچھ نہیں۔ انتظار کی کوفت آہستہ آہستہ جھنجھلاہٹ میں بدلنے لگی تھی۔ اعصابی کشیدگی کا شکار غالب بھی تھا، مگر وہ مجھ سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا یا پھر کچھ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہتا رہا کہ ہم نازو کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر پریشان ہونے سے کیا حاصل؟ میں دوہرے عذاب میں مبتلا تھا۔ ایک طرف رابعہ تھی جس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب مجھے موقع ملا تھا تو میں نے گوا دیا۔ ایک مجبوری نے میرے قدم پکڑ لیے تھے اور اب مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہیں ایک میڈیکل سٹور تھا اور مالک کسی کو فون کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور جب اس نے ریسیور رکھا تو میں دکان میں داخل ہو گیا۔ وہ عجیب آدم بیزار شخص تھا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے ایک ڈاکٹر کو فون کرنا ہے اور ایک مریض کی خیریت دریافت کرنی ہے تو وہ مان گیا۔ ریسیور خود ڈاکٹر لطیف نے اٹھایا۔ ڈاکٹر لطیف؟ میں نے کہا۔ میں سکندر بول رہا ہوں۔ سکندر؟ ہاں بھائی، انہوں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ کیا حال ہے؟ حال تو مجھے رابعہ کا معلوم کرنا تھا۔ میں نے کہا۔ ٹیلی فون پر؟ کیا تم اس وقت بھی نہیں آ سکتے؟ میں کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ اس کی وجہ تو آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ مجبوری ایسی تھی۔ مجبور ہم سب ہیں، ڈاکٹر لطیف نے کہا، مگر کبھی دوسروں کی مجبوری پر اپنی مجبوری کو قربان کرنا پڑتا ہے، خواہ اس سے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کے عذر؟ وہ چھوٹی مجبوری نہیں تھی انکل، میں نے کہا، لیکن اس سے کتنی بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ ڈاکٹر لطیف نے برہمی سے کہا۔ تم کو تو ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ رابعہ کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ کیا میں آ جاؤں؟ بہتر ہوگا کہ تم آ جاؤ، فون پر میں کیا بتاؤں؟ ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ آپ بتا دیں، میں سب کچھ سننے کا حوصلہ رکھتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر وہ مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ جائے تب بھی میں یہ صدمہ جھیل کے جی لوں گا۔ مرنے والے کے لیے صبر آ جاتا ہے، اس دنیا میں بچھڑ جانے والے پر آدمی رو کر نہیں بیٹھ سکتا، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ اس کی واپسی کی آس تڑپاتی رہتی ہے۔ واپسی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا۔ ہاں، آج تمہارے نہ آنے کا رد عمل بہت شدید ہوا تھا، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ اس نے میری ایک نہیں مانی، یہی کہتی رہی کہ تم سب جھوٹ بولتے ہو اور مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، شام کو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ کیا کمرے میں نہیں تھی؟ میں نے چلا کر کہا۔
پھر کہاں تھی؟ کہیں بھی نہیں تھی۔ تمہاری آنٹی نے مجھے بتایا کہ رابعہ نے ان سے کچھ کہا تھا، یہی کہ سکندر ضرور کسی ہسپتال میں زخمی پڑا ہوا ہے، اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا۔ میں خود ہسپتالوں میں دیکھ لوں گی، ایمرجنسی میں یا پھر آرتھوپیڈک میں، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ میں یہاں آرام سے بیٹھی ہوں اور کوئی مجھے بتاتا بھی نہیں۔ آپ کا مطلب ہے وہ ہسپتال میں جا سکتی ہے؟ میں نے اسی لہجے میں کہا۔ اوہ مائی گاڈ، وہ کہاں جائے گی؟ کس طرح جائے گی؟ اس پاگل پن میں پیدل پھرے گی؟ وہ تو خالی ہاتھ نکل گئی ہے، اس کا پرس تک یہیں پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ ڈاکٹر لطیف، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ذہنی طور پر معذور ہے اور کوئی بھی اس کی معذوری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ میں نے مشتعل ہو کے کہا۔ وہ غلط افراد کے ہاتھ میں جا سکتی ہے، کوئی بھی اس سے کہہ دے کہ چلو میں تم کو بتاتا ہوں سکندر کہاں ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہو لے گی۔ میں یہ سب تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تم اس وقت جذباتی ہو کر یہ بھول رہے ہو کہ میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے اور میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں، مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے کہ رابعہ کی ذہنی کیفیت کیا ہے اور اس کیفیت میں اس کا رویہ اور رد عمل کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ صرف ٹیلی فون پر چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئی ایم سوری، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے کچھ کیا ہے ابھی تک؟ یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ میں نے کہا۔ غالباً 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو نکلے ہوئے، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ 3 گھنٹے پہلے وہ موجود تھی، اب 2 گھنٹے سے غائب ہے۔ میں نے فون کیے ہیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر مجھے جانتے ہیں، لیکن میں سب کو یہ بات نہیں بتا سکتا۔ ایمرجنسی اور آرتھوپیڈک وارڈ تو ہر ہسپتال میں ہوتے ہیں، کیا معلوم وہ پہلے کہاں پہنچے گی، لیکن میں نے میو ہسپتال، گنگا رام ہسپتال، البرٹ وکٹر اور گلاب سنگھ جمیوٹ دیوی ہسپتال کے علاوہ کچھ مشہور اور بڑے پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی بات کی ہے۔ یہ کہا ہے کہ کوئی عورت سکندر نام کے کسی شخص کو پوچھتی ہوئی آئے تو اسے روک لیا جائے۔ اگر تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ، ہم چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ میں آتا ہوں آدھے گھنٹے میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ دکاندار کو پیسے دیے اور باہر آ گیا۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ میرے لیے یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ رابعہ اس وقت کس سڑک پر اور کس سمت میں رواں ہوگی۔ وہ ہر ایک سے پوچھتی پھرے گی کہ تم نے سکندر کو تو نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے میرے سکندر کو۔ غزالہ، تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی۔ دیوانہ مر گیا، آخر تو ویرانے پہ کیا گزری۔ کہیں نہ کہیں رابعہ کو پہچان لیا جائے گا، کوئی اس سے پوچھ بیٹھے گا کہ تم وہی رابعہ کاری ایڈوکیٹ ہو نا۔ وہ اقرار کر لے گی اور تم اس سکندر بخت کو تلاش کر رہی ہو نا۔ وہ پھر اقرار کر لے گی کہ ہاں میں اسی سکندر بخت کو تلاش کر رہی ہوں جو میرا محبوب ہے، میری تمنا ہے اور جستجو ہے، لیکن دنیا کسی رابعہ کے محبوب سکندر کو نہیں جانتی۔ ایک مفرور اور مطلوب مجرم سکندر بخت کو جانتی ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں ہر جگہ پولیس ضرور موجود ہوتی ہے، وہ اس نام کو بھولے نہیں ہوں گے۔ یہ 1,00,000 روپے کے نوٹ کا نام ہے، یہ سکندر بخت کو گرفتار کروانے والے کا انعام ہے۔ میں ڈاکٹر لطیف کے ساتھ کسی ہسپتال میں رابعہ کو تلاش کرتا پھروں، وہ مجھے دوسرے ہسپتال میں پوچھتی پھرے گی، ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال، پیدل، جسمانی تھکن کے احساس سے بے نیاز، بھوک پیاس سے بے پرواہ، رات کے اندھیرے سے بے خوف، اندھیرے میں گھومنے والے بھوکے ہوسناک بھیڑیوں کے وجود سے بے خبر۔ اس شہر کی سڑکوں پر وہ رات بھر چلتی رہے گی اور میں رات بھر اس کی تلاش میں سرگرداں رہوں گا، مگر کہیں کسی راستے پر میرا اس کو یا اس کا مجھے دیکھ لینا مشکل ہوگا، عملاً ناممکن۔ اس کا چانس 1,00,000 کے مقابلے میں 1 کا بھی نہیں، خصوصاً اندھیری سڑکوں پر، اور کون جانے اس شب کی سحر ہونے تک کون کہاں پہنچے، وہ اور میں الگ الگ پکڑے جائیں اور شکاری ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور، کبھی نہ ملنے کے لیے پسے دیوارے زندہ پہنچا دیں۔ مگر اب مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ رابعہ کے علاوہ میں سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ انجام کچھ بھی ہو، مجھے اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ غالب، میں نے اپنی جگہ پہنچ کے وائرلیس پر کہا، میں جا رہا ہوں یار، وہ نازو کا پہلا پیغام ملا ہے ابھی۔ غالب، رابعہ پاگل پن میں ڈاکٹر لطیف کے گھر سے نکل گئی ہے اور ہسپتالوں میں مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میں نے کہا۔ نازو نے مجھے بتایا ہے کہ اگر وہ بھٹکتی رہی تو مشکل میں گرفتار ہو جائے گی۔ میں نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ میں ڈاکٹر لطیف کے ساتھ جا رہا ہوں اسے تلاش کرنے۔ تم بھی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ غالب نے برہمی سے کہا۔ رابعہ ہی سب کچھ نہیں ہے، نازو بھی ہے۔
میرے لیے رابعہ ہی سب کچھ ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ اس کے بغیر میں خود بھی کچھ نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں۔ MRS کا یہ مشن تمہارے ذہن کی پیداوار تھا، غالب نے مشتعل ہو کے کہا۔ اب تم یہ سننے کے روادار بھی نہیں کہ نازو نے کیا کہا ہے، اس کو تم نے ہی بھیجا تھا اس جہنم میں۔ وہ بولتا رہا مگر میں نے نہیں سنا۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر میں نے ایک رکشے کو سواریاں اتارتے دیکھا۔ میں ادھر ادھر دیکھے بغیر رکشہ پکڑنے کے لیے سڑک عبور کرنے لگا۔ بائیں طرف سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی کے ڈرائیور نے پوری قوت سے بریک لگائے۔ گاڑی کے پہیے جام ہو گئے اور پھر سڑک سے رگڑ کھا کے چیختے ہوئے گاڑی کے بھاری وجود کو اپنی ہی قوت میں گھسیٹتے ہوئے اور اپنے پیچھے ایک سیاہ لکیر چھوڑتے ہوئے بڑھتے گئے۔ میں نے گاڑی کی چندھیا دینے والی روشنی کو یوں دیکھا جیسے شکار ہونے والا کمزور جانور شکاری چیتے کی انگار آنکھوں کو روبرو دیکھتا ہے اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ گاڑی نے ٹکر مارنے کے بعد مجھے اوپر اچھال دیا۔ میں فضا میں تھوڑا سا بلند ہوا۔ درد کی شدید لہر نے میری ٹانگیں بیکار کر دی تھیں، چنانچہ میں نیچے آیا تو پیروں پر نہ اتر سکا۔ میں تارکول کی پکی سڑک پر پتھر کی طرح گرا۔ مجھے یقین تھا کہ اب اپنی کم ہوتی ہوئی رفتار کے باوجود وہی گاڑی کچھ اور آگے آ کر میرے جسم پر سے گزرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے انگنت روشنیاں دیکھیں، ستاروں کی روشنی، سڑک پر رواں دواں گاڑیوں کی روشنی، بجلی کے کھمبوں کی روشنی، پھر روشنی کے دائرے سے بن گئے اور گھومنے لگے، مدھم پڑنے لگے۔ میرے کانوں نے آوازوں کا شور سنا جو رفتہ رفتہ معدوم ہو گیا۔ آنکھیں تھوڑی سی کھلی تو میرے سامنے روشنی میں سائے سے تیرنے لگے۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آوازیں میرے کان سے ٹکرائیں۔ میں نے پلکیں جھپکا کے دیکھا، سائے واضح ہو گئے۔ وہ سب انسانی ہیولے تھے، ان کے لب ہل رہے تھے اور الفاظ کہیں کہیں سے سنائی دینے لگے تھے۔ کس طرح؟ دیکھیے، دماغ پر چوٹ، عارضی اثرات، خطرے کی بات نہیں۔ دماغ کے اندر جھلی میں جھٹکا لگتا ہے تو دماغ ہل جاتا ہے اور اس سے بے ہوشی، وقتی اثر، بالکل وقتی۔ 8 سے 12 گھنٹے میں ہوش آنا چاہیے، اور نہ آیا تو؟ میں نے بالکل واضح طور پر ایک عورت کی آواز سنی۔ خدا پر بھروسہ رکھیں، آخر ہم ڈاکٹر ہیں، کچھ علم اور کچھ تجربہ رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ پہلا کیس نہیں ہے۔ کیا کسی طرح بھی ذہن متاثر ہوگا؟ وہی عورت بولی۔ ابھی تو آثار نہیں ہیں، مرد نے کہا۔ سب ریسپانس نارمل ہے، میرا مطلب تھا یادداشت، عورت نے کہا۔ اس کا پتہ تو ہوش میں آنے کے بعد چلے گا۔ وہ یقیناً کوئی ڈاکٹر تھا۔ اتنی دیر میں میری آنکھیں بھی سایوں کو شناخت کرنے لگی تھیں۔ اجالے کے رخ مجھے رابعہ کا چہرہ دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے آہستہ سے سر گھمایا اور دوسری طرف دیکھا۔ ڈاکٹر پلٹ کر جا رہا تھا۔ اس نے ایک دم دروازہ کھولا اور غائب ہو گیا۔ بند کمرے کی تنہائی میں میرے ساتھ صرف رابعہ رہ گئی۔ میں نے اس کمرے کو، اپنے بستر کو اور لائٹس کو دیکھا۔ میری ناک نے دواؤں کی مخصوص بو کو محسوس کیا اور ایک دم مجھے یاد آ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب میں کسی ہسپتال میں تھا، مگر رابعہ؟ کیا اس کار سے ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے رابعہ یہاں لائی تھی؟ رابعہ؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ سکندر؟ رابعہ نے پھٹتے مسرت سے چیخ ماری اور بیڈ پر اٹھ کر میرے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ خدا کا شکر ہے۔ وہ میرے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگا کے رونے لگی۔ اس کے گرم آنسو میرے ہاتھ کو جلانے لگے۔ خدا کا احسان ہے مجھ پر، اس نے دعا سن لی میری۔ تم نے مجھے پہچان لیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ میں تو نہیں رویا تھا جب تم میرے ساتھ تھی اور میں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ تم تو مجھے چھوڑ گئی تھی، میں خود ہی آ گئی۔ انہوں نے مجھے روک رکھا تھا، قید کر رکھا تھا، اور وہ مجھ سے جھوٹ بولتے تھے۔ رابعہ نے روتے روتے کہا۔ وہ مجھے آنے دیتے تو میں بہت پہلے تم کو تلاش کر لیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم زخمی ہو، کسی حادثے کا شکار ہوئے ہو، لیکن ڈاکٹر لطیف مجھ سے غلط بیانی کرتے رہے، کہتے رہے کہ تم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا دل جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وعدہ کرنے کے باوجود تم کیوں نہیں آئے تھے۔ لیکن تم یہاں کیسے آ گئیں؟ میں نے کہا۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا یہ سب تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تم کو تلاش کرتی پھر رہی تھی ہر ہسپتال میں، اور یہاں پہنچی تو میں نے تمہیں پا لیا۔ میری محبت نے مجھے یہ رستہ دکھایا اور یہاں لے آئی۔ اب تم فکر نہ کرو، میں یہاں ہوں۔ تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور تم ٹھیک ہو؟ میں بھونچکا رہ گیا۔ یہ محبت کی معجزہ نمائی تھی جس نے وقت کے ہر لمحے کا اور سارے راستوں کا تعین کیا تھا۔ اسی محبت نے سب سے پہلے رابعہ کو خبر دی تھی کہ سکندر کی گاڑی ایک حادثے میں تباہ ہوئی ہے۔
اسے رات کے 2 بجے جگا کے یہ خبر سنائی تھی۔ اگر اس رات ڈاکٹر لطیف نے رابعہ کا راستہ نہ روکا ہوتا تو شاید وہ ٹھیک اس جگہ پہنچ جاتی جہاں میں تھا۔ محبت کا یہ تعاقب نما جذبہ دل کی قوت پر رہنمائی کرتا تھا۔ اس نے بالآخر رابعہ کو رہائی دلائی اور اسے وہاں پہنچا دیا جہاں میں سچ مچ ایک حادثے کا شکار ہو کے ہسپتال کے بستر پر لیٹا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ خود غالب کو اس حادثے کی خبر نہیں تھی جو مجھ سے 100 میٹر کے فاصلے پر موجود تھا، لیکن اس وقت قدرت نے راستوں کو وقت کے لمحوں سے ملانے کا نیا اہتمام کیا۔ اس نے مجھے فون کرنے بھیجا اور یوں مجھے نیم دیوانگی کی کیفیت میں حادثے سے دوچار کیا۔ ٹھیک وقت پر پس پردہ رہنے والی تقدیر کے ہاتھ نے مجھے اس ہسپتال میں پہنچایا اور عین اسی وقت رابعہ کی تلاش اور اس کی قید تنہائی اور دیوانگی تمام ہوئی۔ اس نے مجھے زخمی پایا اور یکلخت اس کے دماغ نے دل کی بات مان لی، یہ تسلیم کر لیا کہ سچ وہی تھا جو دل کہتا تھا۔ وہ حقیقت تھی، اس کا تصور نہیں تھا اور فریب خیال نہیں تھا جیسا کہ ڈاکٹر لطیف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے دل اور دماغ کے درمیان جاری رہنے والی کشمکش باقی نہ رہی۔ اس نے دیکھ لیا کہ میں واقعی زخمی ہوں، لیکن میری حالت تشویشناک نہیں ہے، میں شدید زخمی نہیں ہوں۔ ہسپتال کے کسی ڈاکٹر نے یقیناً اسے میرے ساتھ ہی دیکھا ہوگا۔ اسی لمحے وہ رابعہ کو میری حالت کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا۔ میں نے بتایا نا، مجھے بھلا کیا ہوا تھا جو تمہیں میرے بارے میں اتنی تشویش ہے؟ یہ ہسپتال کون سا ہے؟ میں نے کہا۔ البرٹ وکٹر ہاسپٹل، وہ بولی۔ اس سے پہلے میں میو ہسپتال میں دیکھ چکی تھی اور گنگا رام ہسپتال ہو آئی تھی۔ تم میرا نام پوچھتی پھر رہی تھی، میں نے پریشان ہو کے کہا۔ مجھے ڈاکٹر لطیف کی بات یاد آ گئی تھی کہ انہوں نے سب ہسپتالوں کو میرا نام لے کر پوچھنے والی عورت کو روکنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ان میں البرٹ وکٹر ہاسپٹل بھی تھا۔ کیا میں اتنی احمق ہوں؟ رابعہ نے مسکرا کے کہا۔ میں خود تمہیں دیکھتی پھر رہی تھی، تم واقعی احمق ہو۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ان 2 ہسپتالوں میں کتنے وارڈ ہیں؟ کتنا پھرنا پڑا ہوگا تمہیں؟ زیادہ نہیں، میو ہسپتال میں ایمرجنسی اور ہڈیوں کے وارڈ دیکھے کیونکہ میرا خیال تھا کہ ممکن ہے حادثے میں تمہاری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ بولی۔ کسی نے روکا نہیں تمہیں؟ روکتا کیوں؟ وہ حیران ہو کے بولی۔ ملاقات کا وقت تھا، سبھی آ جا رہے تھے، اور یہ سب فاصلہ تم نے پیدل ہی طے کیا؟ ہاں، مگر یہ فاصلہ ہی کتنا ہے؟ وہ بولی۔ میں ڈاکٹر لطیف کے گھر سے نکلتے ہوئے اپنا پرس لینا بھول گئی تھی۔ یہ فاصلہ کم نہیں تھا، رابعہ نے میلوں کی مسافت طے کی تھی، لیکن اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ اس حادثے کو بہانہ بنا کر قدرت نے اسے مجھے پھر سے ملا دیا تھا، ورنہ میں وہی سمجھ رہا تھا جو دنیا کا خیال تھا کہ اب شاید وہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ رابعہ، میں یہاں لیٹا نہیں رہ سکتا، میں نے کہا۔ کیا کسی نے یہاں میرا نام نہیں پوچھا؟ یہ تو پرائیویٹ کمرہ ہے۔ ہاں، تم کو وہی گاڑی والا لایا تھا جس کی کار سے تمہاری ٹکر ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ تم دیوانہ وار سڑک پار کرنے کے لیے بھاگے تھے۔ رابعہ نے کہا۔ نیک دل آدمی تھا، 5,000 یہاں بھی جمع کرا گیا تھا اور تمہارے تکیے کے نیچے بھی 10,000 چھوڑ گیا۔ اس نے تمہارا نام فروخ لکھوایا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھا کے دیکھا، اس کے نیچے واقعی 10,000 پڑے تھے۔ وہ ایک نیک آدمی تھا یا نہیں؟ پیسے والا ضرور تھا اور پیسے کا صحیح استعمال بھی جانتا تھا۔ اس نے خود کو پولیس کیس سے بچانے کے لیے پیسہ فراخ دلی سے استعمال کیا تھا۔ شاید اس نے کہا ہوگا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جس کو سڑک پر کوئی شخص گاڑی سے ٹکر مار کے بھاگ گیا۔